تیسری روایت جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت العقبہ اولا پہ جا کے جمع ہو گئے. قال ابو امامہ اسد بن زرارہ، ابو امامہ اسد بن زرارہ نے کہا کہ یا محمد صل لربک ولنفسک اما شئت، اے محمد جو آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات خاص کے لیے جو چیز چاہتے ہیں، جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، آپ سوال کیجئے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسألکم لربی ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میں تم سے سوال کرتا ہوں اپنے رب کے بارے میں کہ تم اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ ذرہ برابر شرک مت کرنا. واسألکم لنفسی ولاصحابی، اور میں اپنے لیے اور اپنے اصحاب کے لیے تم سے سوال کرتا ہوں کس بات پر؟ وَتَمْنَعُوا مِمَّا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، کہ تم مجھے ان تمام کاموں سے بچاؤ گے، ان مصیبتوں سے بچاؤ گے جس طرح تم اپنے نفس کا دفاع کرتے ہو، اپنی بیوی بچوں کا دفاع کرتے ہو، ایسے ہی تم میرا ساتھ دو گے. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت العقبہ اولا پر بیعت لی. کس بات پر بیعت لی؟ اسلام کی بیعت لی اور سماع و طاعت کی بھی بیعت لی. یہ اہمیت ہے بیعت کی اہمیت. اگر آپ بیعت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو بیعت کسی وقت بھی آپ توڑ دیں گے. بیعت توڑنے کے لیے نہیں ہے. اب آتے ہیں مدینہ کی طرف. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد اس کو اچانک بخار چڑھ گیا. جب اس کو بخار چڑھا تو جانتے ہی آپ کو پھر شیطان اپنا کام کرتا ہے. اس کو یہ باور کراتا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم نے محمد کے ہاتھ سے بیعت کر لی ہے، وہ تمہیں اسی وجہ سے بخار چڑھا ہوا ہے، جاؤ محمد کی بیعت توڑ دو. وہ شخص آیا اور اسے کہا کہ یا محمد، یا محمد، اے محمد آپ اپنی بیعت واپس لے لیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیعت واپس نہیں لیتے تھے. آپ لوگ خود بیعت توڑتے ہیں. نہ امیر کبھی کسی سے بیعت کہتا کہ لاؤ میری بیعت واپس کر دو، ایسا نہیں ہے. وہ اپنے فعل ہی سے اس عہد کو توڑ دیتا ہے جب اس نے امیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کیا تھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ صحابہ نے دیا تھا. لیکن وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رضو عنہ انہوں نے کبھی بیعت نہیں توڑی. جو بیعت کی وہ قیامت تک مرتے دم تک ان کے ساتھ رہی. کبھی انہوں نے بیعت کا انکار نہیں کیا، کبھی ایسے کام نہیں کیے کہ وہ ان کے بیعت ٹوٹ جائے. تمام صحابہ کرام عدول صدوق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہتے. وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں آپ. صحیح مسلم کی حدیث ہے جملہ مترجہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ سے ان کے شاگرد مسروق نے پوچھا کہ اماں عائشہ، جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی ذرا مجھے ان کی خبر دیجیے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دو برتن بتائے، اور دو نہیں بتائے، 4 برتن ہیں ویسے. تو مسروق نے کہا کہ اماں عائشہ آپ نے 2 برتن بتائے ہیں اور 2 اور کا ذکر نہیں کیا، آپ نے کیا وجہ ہے؟ تو ان کے الفاظ سننے کے لائق ہیں. ان کے الفاظ کیا ہے؟ وہ یہ موتی ہیں جن کو ہمیں پرو لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں تو وہ بیان کر رہی ہوں جو میرے کانوں نے سنا ہے، تم چاہتے کہ میں وہ بیان کروں جو میں نے نہیں سنا؟ یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عالم ہو تو ان سے اس بات کا خدشہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی قسم کے رائے استعمال کریں گے یا کسی قسم کا جھوٹ بولیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ اگر یہ جھوٹ بولے ہیں لوگ ہو گئے
اور یہ خراب لوگ ہو گئے تو یہ بات کس پہ جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات جائے گی کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد ایسے لوگوں کو چھوڑا جیسے کہ ایک فرقہ کہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت نہیں توڑی. وہ 3 دن تک آتا رہا اور تیسرے دن کے بعد وہ نہیں آیا. اور پھر پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا، مدینہ میں رہا یا نہیں رہا، کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ مدینہ جو ہیں یہ بھٹی کی مانند ہیں. بھٹی جس طرح کے بھٹی میں لوہا تپتا ہے، ایسے یہاں باہر سے آنے والے لوگ جب یثرب میں آتے ہیں، پہلے اس کا نام تھا یثرب، یثرب نام بدل کے اللہ رسول نے کیا رکھا؟ مدینہ. اور ہم منورہ کیوں کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مدینے میں آپ کے آنے سے، آپ کے اسلام پیش کرنے سے جو شریعت بیضا آپ پر نازل ہوئی ہے اس سے مدینہ جو ہے وہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ، نبی کا وہ شہر جو اسلام سے جگمگا رہا تھا. تو بات چل رہی تھی بیعت کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آتا اسلام قبول کرنے کے لیے تو اس سے پہلے بیعت لیتے. احمد کی حدیث صحیح طرح سے، اس کے بعد اس کو نماز سکھاتے. مدینہ منورہ میں آ کر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پھر ایک ایسا دور شروع ہوا اسلام کی ترقی کا کہ پھر وہ بہت برسوں تک جاری رہا. ثمامہ بن اسال یہ بھی بہت بڑے سردار، کتنے ہی مسلمین کو قتل کر دیا انہوں نے. وہ شہادت کا جام پی کر جنت میں چلے گئے. اب کیونکہ چھوٹی سی حکومت بن چکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کے تعاقب کے لیے رسالہ روانہ فرمایا. رسالہ کہتے ہیں ان دستوں کو جو گھوڑے پر ہوتا ہے، گھوڑے سوار، اسے بولتے ہیں رسالہ. جب وہ صحابہ کا لشکر وہ نکلا، دستہ نکلا گھوڑوں کا، تو ثمامہ کو پکڑ لیا. وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے. ثمامہ کو پکڑا اور لا کے مسجد نبوی سے باندھ دیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. مشرک آدمی کو مسجد میں لے آئے اور جا کے خبر دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ثمامہ کو پکڑ لیا ہے. مطلب اب یہ کبھی ان کی باری تھی، اب ہماری باری ہے. آپ آئے، آپ نے فرمایا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ وہ بھی سردار ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام الانبیاء ہیں. اب ایک گفتگو ہوتی ہے کیونکہ وہ سیاست جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اے محمد، بے شک میں آپ کی گرفت میں ہوں، آپ کی قید میں ہوں. آپ قید دیکھیں قید کتنی اچھی ہے کہ مسجد نبوی کو ستون سے لا کے باندھ دیا ان کو. بھائی قید خانہ تو الگ ہوتا ہے نا. اصل میں مقصد کیا ہے اللہ رسول کا؟ کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی وہ جھلک دکھائیں جس سے ان کا دل پلٹ جائے. محض بند کر کے ان پر ظلم کرنا نہیں ہے، مار پیٹ کر کر ان کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ان کو کوشش ہوتی تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں. انہوں نے کہا کہ محمد اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میں قاتل ہوں. اگر آپ مجھ سے کوئی پیسے طلب کرتے ہیں تو آپ مطالبہ کریں، میں اسے دینے کو تیار ہوں. اور اگر آپ احسان کرنے والے بنتے ہیں تو احسان کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے چلے گئے. ابھی یہاں پر حدیث کے الفاظ نہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مسجد تھی. اگر یہاں پر کوئی ستون پہ لا کے کسی کو باندھ دیں، کسی فرقہ پرست کو، یا کیسے دور آ جائے آپ کے ہاتھ میں، تو اس وقت جو نمازی لوگ آتے جاتے ہیں ان کی جو آپس میں قالوا سلامہ کی جو سلامتی ہوگی، سلام ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آ کر نماز پڑھاتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور مسجد میں آ کے امامت فرماتے ہیں. صحابہ کرام کی جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے. مغرب کی نماز ہے. تلاوت قرآن مجید کی صدا آپ کی زبان مبارک سے ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہے. سمامہ کے ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو پڑھنا سونے میں سہاگا. پورا دن گزرا اسی طرح. جو نمازیں ان کے سامنے آئیں، صحابہ کرام کا سلام دعا کرنا، اور پھر یہ مینجمنٹ، ڈسپلن، نظم و ضبط کہ کوئی ان سے بات نہیں کرتا. کوئی جا کے یہ نہیں کہتا تو میں دیکھ لوں گا ہمارے قابو آ گئے تم چھوڑو نہیں تمہیں. کوئی آدمی بات نہیں کرتا. ان کو پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں. اس طرح آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جب کوئی آدمی کسی امیر بات کر رہا ہے تو خاموش ہو کے دیکھیے کیا ہو رہا ہے. پھر وہ جو آرڈر دیتے اس کو عمل کیجیے. آپ دوسرے دن آئے اور آپ نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میں وہی بات کہوں جب میں نے کل کہی تھی آپ سے، اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میں قاتل ہوں، اگر آپ کو روپے چاہیے تو آپ اعلان کریں، بیان کریں، یا آپ احسان کر دیں. پھر آپ نے ان کو چھوڑ دیا. پھر سارا دن مسجد میں بندے رہے اور ان کے کانوں میں سلام کی آواز آتی رہی، ان کے کانوں میں تلاوت کی آواز آتی رہی، اور یہ تمام چیزیں وہ دیکھتے رہے. کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا ہے کہ کتنے لوگوں میں ایسے ہوں گے جن کو بھائی کو مارا گیا، کسی کے باپ کو قتل کر دیا، کسی کے شوہر کو قتل کر دیا ہے، لیکن کوئی ان سے بات نہیں کرتا. یہ ہے ایڈمنسٹریشن کو دھیان رکھیں آپ پھر تیسرے دن آئے ان کے پاس. آپ نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ نے پھر کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میں قاتل ہوں، اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ مطالبہ کریں، اور اگر آپ احسان کر دیں تو احسان کر دیجیے. آپ نے فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرنا ان پہ پسند فرمایا، نہ ان کو قتل کروایا اور نہ ان کو کوئی پیسے ویسے سے طلب کیے. جب وہ نکل کر گئے تو ان کے دل میں تو اسلام منور ہو چکا تھا. آپ نے 2-3 دن ان کو باندھ کے جو رکھا، ان کو دکھایا کہ دیکھو اسلام کتنا امن کا دین ہے، اس میں کتنی سلامتی ہے، کتنی خوبی کی بات ہے. آپ نے اس کو تبلیغ نہیں کی، لیکن اس کو خاموش تبلیغ کری. اور خاموش تبلیغ جو ہے نا، جیسے میں بتایا کرتا ہوں، جیسے ابھی اور صاحب کچھ کہہ رہے تھے، کچھ تھوڑے سے غصے میں آ جاتے ہیں، جذبات میں تھوڑے آ جاتے ہیں، کچھ جملے ایسے کہہ دیتے ہیں. بات یہ کہ اگر آپ سنت اللہ رسول کی باتوں پر کاربن ہو جائیں، اللہ رسول کی باتوں پر مستعد ہو جائیں، تو آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر کہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نماز خوبصورت ہے تو وہ خود پوچھے گا یار تم ہمیں اہل حدیث نہیں لگتے، کہ اہل حدیث ایسی نمازی پڑھتے، کیونکہ رفع تو وہ بھی کرتے ہیں نا. آپ کا رفع کرنا یاد رکھیں، سکون سے رفع کریں، ہاتھوں کو صحیح جگہ پر باندھیں، قدم چھوٹے رکھیں جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں بجماعت کے علاوہ. کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو پورا کیجئے، کسی سے قرض لیا ہے تو واپس کیجئے، خواہ وہ جماعت کا ہو یا باہر کا ہو. نہیں دے سکتے ہیں تو آپ بات کیجئے اس سے پہلے. وہ نہیں مانتا تو اپنے امیر سے بات کریں. ہر چیز کا اسلام نے ایک طریقہ دیا ہے، اس طریقے سے چلیں گے تو آپ کی یہ خاموش تبلیغ ہے. آپ نے وعدے میں پیسے لوٹا دیے تو فرقے والا ضرور سوچے گا یا آدمی اچھا ہی ہے، اس نے جو جس وعدے میں بات کی تھی وہ واپس کر دیا اس نے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یقین کریں آپ. صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم میں ہے. میں تھوڑا واقعہ سناؤں آپ کو بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کے ایک شخص کو پیسے کی ضرورت پڑی. وہ ایک شاہکار کے پاس آیا، شاہکار، اس سے کہا کہ یار مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو. اسے دیکھا کہ آدمی تو اچھا ہی لگتا ہے، یہ آدمی صحیح معلوم ہے. دیکھیے ایک آدمی کی اپنی شکل صورت ہوتی ہے. اگر آپ سچے ہیں، وعدے کے پابند ہیں اور کسی قسم کی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا چہرہ خود بولے گا. آپ کے چہرے پہ وہ تبسم وہ نیچرلی
نور ہوگا جو اس کو ہونا چاہیے. جیسے صحیح آپ دیکھیں نا صحابی اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور تابعی آ گئے تو پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہے, بزرگ کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہیں, کیونکہ وہ سنت کے پابند تھے. ان کے چہرے سے چہرہ تھا ان کا وہ پر نور تھا, چمک رہا تھا. کیوں کہ وہ سنت کے پابند تھے. اگر ہم نے جماعت المسلمین کو زندہ کیا ہے, اس کا احیا کیا ہے, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں, باہر نہ جائیں. آپ کو حد دے دی گئی ہے, اس حد سے اگر آپ باہر جاتے ہیں تو گویا آپ نے اپنی مرضی اختیار کی, استعمال کی. غلط ہے یہ. اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, مجھے گواہ لاؤ اور ضامن لے کر آؤ. یعنی کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی قرض دینے پر گواہ بھی ہوتا تھا اور ضامن بھی ہوتا تھا. اس نے کہا کہ اس وقت تو نہ کوئی ضامن ہے نہ کوئی گواہ ہے, اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. تو اسے کیا کہا, ٹھیک ہے تمہارا اللہ ضامن ہے, اللہ گواہ ہے, لو یہ پیسے. 500 تھے یا 1000 تھے, ایسے روپے اس کو دیے. وہ آدمی جو ہے دریا پار گیا, وہاں سے اپنا کام کیا. جب وہ واپس آنے لگا تو اس کو کشتی نہیں مل رہی تھی. اب دیکھیے وعدے کی پاسبانی, وعدے کی حفاظت. آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کیا آپ گھر سے نکل کھڑے ہوں یہ سوچ کر میں نے فلاں سے وعدہ کیا, مجھے وہاں جانا ہے. وہ اور بات ہے کہ آپ کو بس نہیں ملی, بارش ہو گئی ہے, کوئی طوفان آ گیا ہے, کوئی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. وہاں آپ مجبور ہوں گے, مگر آپ نے کوشش کی کہ آپ گھر سے نکلے, اسٹاپ پر آئے, یا موٹر سائیکل میں نکلے, موٹر سائیکل خراب ہو گئی, کار میں نکلے, کار پنچر ہو گئی, کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے گھر سے نکل کر یہ کوشش کی کہ میں اپنے وعدے پر جو میں نے دیا ہے پہنچ جاؤں. اب وہ بے چین پھر رہا تھا, کیا کروں, میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے آج کا, اور کشتی مجھے مل نہیں رہی ہے. اس نے کیا کیا, اس نے کھجور کا گدا جو تھا اسے لیا, اس گدے کو کھوکھلا کیا, اس میں پیسے رکھے, ایک رکا لکھ کے اس پر رکھ دیا, اور اس کو نیچے سے ایسے بنا دیا جیسے کشتی ہوتی نا, تو وہ ایسے ہل رہا تھا, لیکن وہ ایسے بالکل پلٹتا نہیں تھا. اس زمانے میں ہاتھ کے کاریگر بڑے ہوا کرتے تھے. اور یہ کر کے اسے چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ضامن تھا اور تو ہی گواہ تھا, میں تجھے گواہ بنا کر کے چھوڑ رہا ہوں. کیا توکل ہے. آپ دیکھیں یہ اس بات کی صداقت اور اس بات کی اہمیت اس بات سے ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صحابہ کرام کو یہ سنا رہے ہیں تاکہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ سن کے ان کو وعدے کی اہمیت پتہ چلے. جیسے ابھی آپ کے سامنے بیعت کی اہمیت کی ذکر چل رہا ہے. وہ کیا ہوا کہ وہ جو جس سے انہوں نے پیسے لیے تھے اس نے سوچا کہ آدمی تو اچھا تھا یار, وہ پتہ کہاں رہ گیا. وہ ایسے سوچتا ہوا دریا پر آیا تو کیا دیکھتے کہ وہ لکڑی آ رہی ہے بہتی ہوئی. فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آگے بڑھ کے وہ لکڑی اٹھا لی اور اٹھا کے گھر لے گیا, یہ سوچ کے کہ جلانے میں کام آ جائے گی. جب اس نے کلہاڑی سے اس کو پھاڑا تو اس میں سے روپے نکل آئے اور رکا بھی نکل آیا. اس نے بتایا کہ میں آنے سے قاصر رہا, لہذا میں نے آپ کے پیسے اللہ کو ضامن گواہ بنا کے چھوڑ دیے ہیں, اللہ آپ کو پہنچا دے گا. توکل دیکھیے. اب جب وہ واپس آیا کشتی ملنے کے بعد تو پھر وہاں پر گیا اور جا کے پوچھا اس سے کیا آپ کو روپے مل گئے. اگر کوئی ہوتا پاکستانی تو کہتا بھائی کیسے روپے کب مل گئے, تم نے کہاں بھیجے, کون سی ڈاک لے کر آئی تھی, وہ کھا جاتا. اس نے کہا نہیں الحمدللہ آپ کے روپے مجھے مل گئے. کہنے کا میں اس لیے آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے کہ مجھے اللہ پہ بے حد بھروسہ تھا کہ اس نے آپ کو روپے پہنچا دیے ہوں گے, لیکن میں نے پھر بھی یعنی کہ وہ باتیں ضابطے کی کارروائی کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کو روپے مل گئے تو ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ ہے وعدے کی پاسبانی. اب ایک واقعہ اور وعدے کے سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے, حذیفہ اور یمان رضی اللہ عنہما دونوں باپ بیٹے جنگ میں شریک ہونے کے لیے مدینہ جا رہے تھے. راستے میں پکڑ لیا کافروں نے ان کو اور کہا کہ تم محمد کے ساتھ جا کے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو جو ہماری جنگ ہونے والی ہے ابھی. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ہم تو مدینہ جا رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے, ہم تو مدینہ جا رہے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ تم اگر مدینہ جا رہے ہو ہم سے تم وعدہ کرو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے.
ادب کافروں میں بھی یہ صفت تھی، یہ صفت موجود تھی کافروں میں بھی. ٹھیک ہے، اگر تمہیں مدینہ جانا تم جاؤ، ہم تمہیں پھر تمہیں نہیں روکتے ہم. اگر تم جنگ میں شریک ہوں گے تو پھر ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے. وہ دونوں کو چھوڑ دیا. حذیفہ اور یمان رضی اللہ عنہما، جس کی آپ حدیث سنتے ہیں تلزموا جماعت المسلم امامہم، یہ وہی حذیفہ بن یمان ہے. وہ واپس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کافروں نے راستے میں پکڑ لیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے شاید تم جنگ میں شریک ہوں گے محمد کے ساتھ، تو ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم تو مدینہ جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا نہیں کوئی بات نہیں تم جنگ میں شریک ہو جاؤ اس وقت. آپ نے فرمایا نہیں، جو تم نے وعدہ کیا ہے کافروں سے تم اس کی محافظت کرو، تم ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو. اور تمہارے دو آدمی اس زمانے میں بڑی اہمیت رکھتے تھے، تمہارا نہ ہونا جو ہے اس سلسلے میں ہم اللہ سے دعا کریں گے، آپ کی کمی اللہ تعالیٰ پوری کروائے گا، لیکن تم ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو. اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنے وعدے کے پابند ہیں. ہم جب قرض لیتے رہے واپس کر دیتے ہیں امیر سے، یا آپس میں یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپس میں تعلقات خراب کر دیتی ہیں. آپ کسی مسلم سے پیسے لیتے ہیں اور واپس نہیں کرتے، وعدہ گزر جاتا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کے تعلقات خراب ہونے کا نشہ ہوتا ہے، اور شیطان یہاں پہ بھرپور اپنا کام کرتا ہے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے.